عظيم مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور بزرگوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً جن مومنین نے عزاداری کی خدمت کی ان چند صدیوں میں، چاہے وہ شعراء ہوں یا علماء ہوں، اور جیسے کہ کل پرسوں بھی توجہ دلائی تھی کہ شعراء میں خصوصاً میر انیس، میر دبیر اور باقی جس نے بھی چاہے 1000 مرثیے کہے ہوں یا ایک شعر کہا ہو، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور تمام مومنین کی پریشانیوں سے نجات کے لیے، اور جتنے مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جن میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کے بھائی کا ذکر ہوا، شکاگو میں ایک مومن ہیں، شاعر ہیں، ضیاء نقوی صاحب شدید علیل ہیں، ایک عابدہ زیدی ایک خاتون ہیں، وہ بیمار ہیں. ان کے علاوہ جہاں جہاں جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کی جو حاجات ہیں، ان سب کی مشکلات سے نجات کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. آج 7 محرم اور آج کا دن منسوب ہے مصائب پڑھنے کے اعتبار سے اور تبرکات اور زیارات اور شبی کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم ابن حسن سے صلوات پڑھیں بر محمد والے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وہی رہے گا کہ پہلے گفتگو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر انہی سے ریلیٹڈ چند موضوعات، اور پھر کربلا کے شہداء کا ذکر تاریخی صورت میں، اور پھر مصائب کی صورت میں. ایک موضوع جو ہم نے اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا اور خواہش ہوئی ہے کہ اس کو دوبارہ اور واضح کر کے بیان کیا جائے، اور آج سے وہ ریلیٹڈ بھی ہے، کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور اتنا اہم ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کیوں رکھا ہے، تو جواب یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، انہیں قانع کرنے کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے انہیں تیار کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے. گو کہ ایک موضوع ہے رجعت کا، کہ کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون کے جو وصی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو وہ ایک موضوع جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بڑی تیزی سسٹمیٹیکلی بیان کریں تاکہ اس سے اس کو دوبارہ ریلیٹ کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے زمین کس طرح سے ہموار ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ ذہن میں رکھیں کہ منافقین کا کردار ہمیشہ دین میں رہا ہے، ہمیشہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف منافقین رہے ہیں، اور یہ منافقین وہ ہیں کہ جو یا تو باہر سے آئے یا اندر سے تھے، اور دنیا کی محبت میں یا کسی محبت میں یا کسی کے بغض میں دین سے نکل گئے.
لیکن ایسے دین سے نکلے کہ اپنے آپ کو دین میں ظاہر کرتے رہے اور اس دین کو نقصان پہنچاتے رہے. یہ سلسلہ ہمیشہ رہا. لیکن فی الحال کہ جو ابراہمک ریلیجن ہے، کہ جو اس وقت کے مشہور ترین ادیان ہیں، صرف ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس جانب توجہ دلائیں کہ جس طرح سے ان ادیان میں انبیاء کے اوصیاء پر ظلم کیا اور ان کو اسکرین سے ہٹا کر ایک نیا دین لایا گیا اور تعلیمات کو بدلا گیا. جو اس زمانے میں ہوا وہی بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء بنی اسرائیل نے مشکلات اٹھائیں اور انہیں قتل کیا گیا. قتل کرنے والے کون تھے؟ کہ جو پاور میں آ چکے تھے. اب یہ پاور میں آنے والے کون تھے؟ خود بنی اسرائیل تھے، لیکن یہ منافق ہو چکے تھے کہ مان رہے تھے کہ یہ سامنے نبی ہیں، مان رہے تھے کہ یہ ہدایت کے لیے ہیں. وہ یہ بھی جان رہے تھے کہ ہم کون ہیں. وہ تھے بھی بنی اسرائیل میں سے، یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے، لیکن گمراہ ہو چکے تھے. ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا، منافق تھے. اور کچھ ایسے تھے جو کافر ہو چکے تھے، لیکن جو انہوں نے یہودیت کا اظہار کیا ہوا تھا وہ فقط دنیا کے لیے تھا. لہٰذا جو کچھ عالم اسلام میں ہوا اس کی ایک جھلک دکھائیں تو وہی تقریباً سب کچھ بعد حضرت موسیٰ ہوا. جو کچھ قتل اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا وہی سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی تھے کہ جو ان کی زندگی میں تھے، وہ حضرت ہارون تھے. حضرت ہارون کی وفات ہو گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے لیے جو ان کے وصی تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے، کہ جن کو عام طور پر بائبل وغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو بک آف جشوع کے نام سے ہے، اور ہم یوشع بن نون کہتے ہیں. یہ عربی تلفظ ہے، اور وہاں پر جو کہا جاتا ہے جشوع دا سن آف نون، والد کے نام میں کوئی پروننسیشن میں اختلاف نہیں ہے، جشوع دا سن آف نون. اور تمام مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، شیعہ کا، سنی کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت جشوع یا حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، خلیفہ تھے، جانشین تھے. حتیٰ جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام مختلف جنگوں میں آگے آگے ہوتے تھے، حضرت یوشع بن نون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت ساری جگہوں پہ آگے آگے ہوتے تھے، خصوصاً جب سمندر کو عبور کیا ہے. اور یہ جو سمندر ہے اس کو عام طور پر جو ہے ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں دریا کہہ دیتے ہیں. دریا نہیں کہنا چاہیے، دراصل میں ریڈ سی تھا. اس ریڈ سی سے عبور کیا تھا، اور اس کی جو قیادت تھی وہ بھی حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں تھی. حضرت یوشع بن نون حضرت افراہیم تھے، حضرت یوسف کے فرزند، ان کی نسل سے تھے. اور جس طرح سے زوجہ رسول جناب عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، بالکل اسی طرح سے زوجہ حضرت موسیٰ نے، صفورہ نے جنگ کی تھی. کس سے؟ حضرت یوشع بن نون سے. اور یہ روایات خود حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بیوی نے خروج کیا حضرت موسیٰ کے وصی کے خلاف، خلیفہ کے خلاف، بالکل اسی طرح سے میری بیوی، اور نام لیا کہ یہ بھی یہی کرے گی. اور جس طرح سے انہوں نے اسیر کرنے کے باوجود انہیں رہا کر دیا تو علی ابن ابی طالب بھی یہی کریں گے، اور یہی سب کچھ ہوا. تو اگر یہاں سے دیکھیں تو وہ جو کردار تھا دنیا داروں کا اور منحرفین کا وہ نظر آ رہا ہے. تو یہودیت میں جو تحریف ہوئی وہ تحریف ہوئی اسی وجہ سے کہ اوصیاء کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا، تدریجاً ہٹایا گیا. اب جو اوصیاء تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، نقباء بنی اشر، جو نقباء جو تھے بنی اسرائیل کتنے تھے؟ وہ بھی 12 تھے. جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے وہ بھی 12 تھے. اور جو اشرف الانبیاء کے خلفاء ہیں وہ بھی 12 ہیں. یہ صحیح بخاری میں بھی 12 ہیں، صحیح مسلم میں بھی 12 ہیں. جس طرح سے ان نقباء بنی اسرائیل کو اسکرین سے ہٹایا گیا، جس طرح سے بعد میں اوصیاء بنی اسرائیل کو، اوصیاء حضرت موسیٰ کو اسکرین سے ہٹایا گیا. اور حضرت موسیٰ کے جو اوصیاء تھے وہ عموماً انبیاء بھی تھے بنی اسرائیل کے، وہ انہی کے دین کو، انہی کی شریعت کو ہر دفعہ بیان کرتے تھے، اور اس بیان کرنے کی وجہ سے انہیں قتل کیا جاتا تھا. ان کی شریعت کا دفاع کرتے تھے، ان کو سنبھالنا چاہتے تھے، تحریف سے بچانا چاہتے تھے. سامنے بعض دفعہ کاہن آ جاتے تھے، بعض دفعہ رہبائے آ جاتے تھے. کاہن کو آج بھی کہا جاتا ہے کوہین. یہ لوگ آ جاتے تھے یہ جاننے کے باوجود کہ نبی یہ ہیں،
لیکن اپنی پاور کا مس یوز کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے کہ جو عالم اسلام میں ہوا، یہ جاننے کے باوجود کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا، فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں کو جو ہے وہ تخت و تاج ملا، بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے، ذل الہی بنے۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد یہ سلسلہ ہوا، اور جب وہ بالکل اسکرین سے ہٹا دیے گئے تو مکمل ایک طرح کا انحراف آتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو انبیاء تھے وہ اتنے تنہا ہو چکے تھے، اور جو مختلف رہبائے تھے اور جو مختلف کوہین تھے وہ اتنی پاور میں آ چکے تھے کہ انبیاء ضعیف ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ تصور کیا جائے کہ معاویہ کے دور میں امام حسن، اور پھر معاویہ کے دور میں امام حسین، اور پھر یزید کے دور میں امام حسین۔ اب جب یہودیت کا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ انتظار کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کا، اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان کے بھی دشمن ہو گئے، اور یہ دشمن کون لوگ تھے؟ یہی منافقین تھے کہ اب یہ پاور میں آ جائے گا، اور حضرت عیسیٰ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ گناہ کی اولاد کہہ دیا، حرام کی نسبت دے دی، حضرت عیسیٰ کو اذیتیں، حضرت مریم کو اذیتیں دیں، اور پھر جو صحیح معنی میں حضرت موسیٰ کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ جنہوں نے دین کی خدمت کرنا چاہی، انہی یہودیوں نے مل کر کس کے ذریعے سے؟ رومن امپائر کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے جو اپنی شریعت کو سنبھالنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے 12 حواریوں کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو بیان کیا، اور ان حواریوں میں سے جو پہلے حواری تھے، جو سب سے اہم حواری تھے، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، وہ تھے جناب شمعون صفا، کہ جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے جناب سائمن پیٹر۔ انہیں بھی بالکل اسکرین سے ہٹایا گیا، اور جو شروع کے خدمت گزار اور مبلغین میں سے اور حواریوں کے مطیعین میں سے تھے، اطاعت کرنے والوں میں سے تھے، ان میں سے ایک تھے کون؟ استفانوس، کہ جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی پہلے بھی، یعنی اسٹیفن، کہ جو پہلے شہید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہیں قتل کیا گیا، سنسار کیا گیا، بدترین اذیتوں سے انہیں مارا گیا، اور اس کے بعد وہی شخص کے جو ساری سازشیں کر رہا تھا اس کا نام تھا پولس۔ تو اگلا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کو منحرف کرنے کے لیے حواریوں کو، کہ جو ان کے جانشین تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء تھے، ان کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اور پولس جو ہے منظر عام پہ آ گیا۔ اور پولس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک جانب رجحان یہودیت کی جانب بھی تھا، دوسرا وہ جو رومنز ٹیچنگ تھی کہ جن کو کہا جاتا ہے پیگنز کی، وہ بھی لایا، اور اس نے ایک نیا بالکل نظام بنایا پاور میں آنے کے بعد، یہاں تک کہ رومن امپائر کو بھی یہ چیزیں پسند آئیں، اور تدریجاً جو اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ قتل بھی کیے گئے، ان کو بالکل گمنام بھی کر دیا، ان کو بالکل ختم بھی کر دیا۔ پھر جو آپ سنتے ہیں کہ چند راہب رہ گئے تھے، پتہ چلتا تھا ان کو، وہ بشارت دیتے تھے رسول اللہ کی، وہ انتہائی نادر قسم کے حضرات تھے، شریف قسم کے حضرات تھے، اولیاء اللہ تھے اس زمانے کے، کہ جو دین حق پر باقی تھے اور عام اس جگہوں پر رہ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ پرچم اسلام سے کیا مراد، کیونکہ عیسائیت بھی در حقیقت وہ دین خدا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے بلند کرتے رہے، لیکن وہ شکست کھاتے رہے اور وہ مارے جاتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ تھے، حضرت عیسیٰ کے پہلے وصی تھے جناب شمعون صفا۔ اب یہاں سے توجہ دیں کہ ایک جانب امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے جناب یوشع بن نون آئیں گے، ایک جانب حضرت عیسیٰ آئیں گے، ایک جانب حضرت شمعون صفا کا بھی ہے کہ یہ آئیں گے بعض جگہ۔ اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نام ہے روایتوں میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہی آئیں گے، بعض نام پہنچے نہیں ہیں۔ تو امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، اپنے والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے کہاں تک؟ جناب حضرت داؤد سے لے کے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم۔
اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون اپنی والدہ کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے جناب شمون صفا یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر تک، اور خود امام زمان علیہ السلام کا شجرہ کس کے ذریعے سے؟ اپنے والد کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہاں تک؟ امام محمد باقر علیہ السلام تک۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، حسینی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، اور حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ کون ہے؟ امام محمد باقر کی فاطمہ بنت حسن، اور یہاں سے دوبارہ پھر وہ مولا امیر المومنین کے یہ دونوں فرزند ہیں، یہاں سے جناب سیدہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب، پھر یہ جا کے مل جاتا ہے سلسلہ کس پر؟ حضرت عبد المطلب، اور یہاں سے لے کے سلسلہ پہنچتا ہے دوبارہ حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق تک، اور یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ انبیاء کا ہے اور اوصیاء کا ہے، اور انبیاء اور اوصیاء کی جو آخری کڑی ہیں، انبیاء اور اوصیاء کا جو بالکل آخری امید ہیں وہ ہیں حضرت امام زمان حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں بھی ادیان میں منافقت ہوئی اور اسکرین سے ہٹایا گیا۔ اشرف الانبیاء کے بعد ان 12 خلفاء کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کبھی بنو امیہ، کبھی بنی عباس، کبھی دوسرے لوگ، کبھی تیسرے لوگ، کبھی کوئی، یہ ظلم ہوتا رہا۔ وہ لوگ کہ جو ان کے ماننے والے تھے وہ قلیل ہو گئے تھے، کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ غار میں عیسائی تھا اور وہ کہتا تھا، بشارت دیتا تھا مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، یا بعض یہودیوں کے علماء رہ گئے تھے، یا قلیل لوگ رہ گئے تھے، لیکن اللہ نے آخری دین کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے آخری کتاب کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا اس کتاب کی بھی حفاظت کی، جبکہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اس دین کی بھی حفاظت کی، جبکہ سابقہ ادیان میں تحریف ہو گئی، کس کے ذریعے سے؟ امامت ائمہ اثنا عشر کے ذریعے سے، اور اس کی بقا کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم والے اور ان اوصیاء کا نام لینے والے کم رہ گئے تھے۔ مثال کے طور پر پولس کے ماننے والے زیادہ رہ گئے تھے، سائمن پیٹر کی فقط قبر رہ گئی تھی، اور آج بھی یہ حال ہے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ قبر کی حد تک سائمن پیٹر ہے، تعلیمات کی حد تک جو ہے آپ کے یہاں پولس ہے۔ اینن یہی اسلام میں ہوا کہ نام کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے، اور نظریات آ گئے کس کے؟ دوسرے لوگوں کے، اور دوسری جانب نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا، اور تعلیمات بھی رہی ان کے 12 اوصیاء کے ذریعے سے، اور ان کی کامیابی کی، اور اللہ کا جو ارادہ تھا کہ دین کو باقی رکھنا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ان اوصیاء کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ان کو نہیں جانتے تھے جانتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تیونس ہو، الجزائر ہو، مراکش ہو، اردن ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں پر جتنی تعداد ہے اہل بیت علیہم السلام کے جاننے والوں کی، یہ اکثریت وہ ہے کہ جو بالآخر ان چند صدیوں میں اہل بیت کی مظلومیت کو جان کے، اہل بیت کے فضائل کو جان کے، اہل بیت کے مقام کو جان کے اہل بیت کے مکتب میں داخل ہوئے، جبکہ سابقہ ادیان میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یہ دنیا امام زمان علیہ السلام کے اختیار میں چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ بس جو سب سے اہم چیز ہے اس کی جانب توجہ رہے کہ تمام شیعہ سنی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس پہ شک نہیں ہوتا، لیکن امام زمان کے بارے میں جب گفتگو ہوتی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، خامخواہ میں آپ کی داستان خرافات کہہ رہے ہیں۔ شیطان ساری باتیں سن لیتا ہے، شیطان سب کچھ جانتا ہے، شیطان گمراہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لیکن ولی اللہ اعظم قطب عالم امکان کہ جو اللہ کی حجت ہے اس کو خبر اگر ہو جائے کسی چیز کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر رہے۔ شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے، اجازت ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑا ہے، لیکن طاقت اللہ ہی نے دی تھی۔
جب اللہ کی دی ہوئی مختصر سی طاقت سے شیطان میں اتنی پاور ہو سکتی ہے کہ جس کے آپ معتقد ہیں کہ وہ وسوسہ بھی کرتا ہے، اور واقعاً قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور شیطان جانتا بھی ہے جب اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو رحمان کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو جو رحمان کی شریعت کا محافظ ہو، جو رحمان کے آخری نبی کا آخری جانشین ہو، کہ جس کے بارے میں رحمان نے ارادہ کیا ہو کہ تمام ادیان پر اور تمام نظریات پر غلبہ ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کی جو بہار نظر آئے گی، جس ذات کے زمانے میں اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو عام طور پہ شور شروع ہو جاتا ہے کہ شیعہ شرک کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بس شیطان کے بارے میں آپ تصور کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو مردود ہے، مردود کے کیا معنی ہے؟ رد۔ رد سے کیا مراد؟ مردود اس کا مفعول ہے، یعنی جس کو اللہ نے نکال دیا ہو۔ ہمارے لوگ عام طور پہ مردود کو سمجھتے گالی ہے، مردود یعنی جو وہ ہو گیا۔ ہم جب ایران نئے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں ٹیسٹ وغیرہ میں عام طور پہ جیسے فیل اور پاس کہتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پہ کہتے ہیں قبول اور مردود۔ مردود یعنی فیل، ریجیکٹ ہو گیا، یہ فیل ہو گیا یہ۔ تو پہلے شروع میں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگ سنتے تھے کہ ایسا مردود ہو گیا یہ۔ تو مردود اللہ کی جانب سے جو مردود ہو برا ہے، لیکن خود لفظ مردود جو ہے کوئی گالی یا گندا لفظ نہیں ہے جیسے کہ اور گندے لفظ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے کہ لعنت کے بارے میں انہوں نے توجہ دلائی کہ لعنت ہے بری چیز، اللہ کی رحمت سے دوری، لیکن لفظ رقیق نہیں ہے جیسے کہ گالیاں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے، یہ نہیں بات ہو رہی کہ وہ اچھا کوئی لفظ ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہیں لعنت، نہ، مفہوم برا ہے، لیکن آیا لفظ برا ہے؟ یعنی ایسا برا لفظ ہے کہ جس طرح اور گالیاں ہوتی ہیں یا بعض جسم کے اعضاء کے لیے گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایسا گندا لفظ ہے یہ؟ نہ، ایسا گندا لفظ نہیں ہے، نہ مردود، نہ رجیم، اور نہ ہی لعنت۔ بس یہ الفاظ اگر دشمنان خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، دشمنان انبیاء کے لیے، دشمنان ائمہ کے لیے استعمال کیے جائیں، تو جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی زبان گندی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ غیبت کا زمانہ جو ہے وہ سخت زمانہ ہے، اور ایک روایت آپ کے سامنے بیان کریں تفصیل سے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف تھا وہ کیا تھا کہ جس کے لیے آپ مدینے سے نکلے تھے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اصلاح کے لیے نکلے تھے، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ امت کامیاب ہے کہ جس میں امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ یہودیت کی جو بربادی ہوئی، وہ جو رہبائے اور کوہین یعنی کاہن پاور میں آ گئے، انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، صرف مال کی بات کی۔ عالم اسلام میں بھی، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبر پہ آنے والے امر بالمعروف سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا، یا یہ کہ ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے۔ مجلس اس ذات کی ہے جس کا ہدف تھا اصلاح امت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے؟ ارے اس ذات کی مجلس ہے کہ جس ذات کا ہدف تھا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں پتا ہے کہ یہ بات بری ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، وہ ہمیں پتا چلی ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے۔ کسی نے ہمیں بچپن میں کہا تھا کہ بیٹا چوری بری بات ہے، کسی کی پینسل نہ لے جا، اریزر نہ لینا، ہمیں یہاں سے پتہ چلا تھا۔ کسی کے پیسے نہ لینا، کسی نے بتایا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ یہ جس نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، اس نے نہیں عن المنکر کیا تھا۔
جس نے کہا تھا کہ سچ بولنا، اس نے امر بالمعروف کیا تھا، ان تمام ہزاروں لوگ کہ جو ہماری زندگی میں جن کا تعلق رہا اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، وہ سب سبب بنے تھے امر بالمعروف کے۔ وہ کوئی بس میں بھی ہو سکتا تھا، کوئی وہ ٹیچر بھی تھا، کوئی وہ دوست بھی تھا، کوئی دوست کے والدین میں سے بھی تھا، کوئی اڑوسی بھی تھا، کوئی پڑوسی بھی تھا۔ اب ہم جس کلچر میں یہاں پہ کہا جاتا ہے ہمیں کیا، اور یہ جو کلچر ہے وہ بدترین کلچر ہے، اور اس کے نقصانات یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے یا سائیکو کیسز ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گھر کے گھر جو ہیں خالی پڑے ہوئے، ایک آدمی بیوی الگ، شوہر الگ، بچے الگ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ گناہوں کے بعد اب تنہا رہ رہی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ طلاقوں کے بعد الگ رہ رہے ہیں، یہ نتیجہ اسی چیز کا ہے کہ اچھائی اور برائی کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو نعرہ ہے یہ خالصتاً شیطانی نعرہ ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں انٹرفیئر کریں۔ اس کی مثال ہم بعض دفعہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چلے جائیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتے ہیں بہت ویل مینرڈ ہیں اور بڑے ماڈرن ہیں، اللہ کے حکم کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کو کہنے کا۔ لیکن اگر سوال ہو کہ آپ کے اسکول یا کالج کے قانون کے خلاف کام کریں، کہتے ہیں نہیں ہمارے رول کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ آپ کیوں نہیں کہتے؟ حرام الہی ہو رہا ہو تو فوراً کہا جاتا ہے نہیں یہ اپنے، ان کو اجازت ہے، یہ اپنا اختیار ہے، ہم کیوں ٹوکیں۔ لیکن وہ بعض لوگ کہ جو اس میں ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی علم اینڈ کام کیا جائے، ہم علم اینڈ کام کی تائید نہیں کر رہے، مثال کے طور پر ناک صاف کریں، مثال کے طور پر کہ اور کام کریں، مثال کے طور پر انہی افراد کے سامنے کوئی تھوک دے، اچھی بات نہیں ہے قطعاً، ان کا امتحان لینے کے لیے، تو کہیں گے یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے کیوں کیا۔ اللہ کی مخالفت کے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا، تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو اس کے معنی ہے کہ آپ بھی کسی کو فری ہینڈ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ آپ کا بھی قانون یہ ہے کہ ہمیں ٹوکنا ہے، لیکن آپ کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ منع کرو وہاں پر آپ کو نہیں ٹوکنا ہے، جہاں پر اللہ رسول نے کہا ہے کہ کہو کہ ہاں یہ کام کرو تو وہاں پر آپ کو کرنے کا نہیں کہنا ہے۔ باقی جو چیز آپ کا کلچر، آپ کی سوسائٹی کہے کرو تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کرو، اور جو چیز آپ کا کلچر اور سوسائٹی کہہ رہی ہے نہ کرو تو آپ کہہ رہے ہیں نہ کرو۔ فقط آپ کا بغض ہے اللہ کے حکم سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ یہی ماں باپ جو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے بچوں کو اللہ رسول کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے، پڑھائی کے معاملے میں کہتے ہیں۔ وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہتے لیکن ڈرگ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ڈرگ کے بارے میں نہ کہیں، وہ کیوں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیوں کہتے ہیں پڑھ نہیں پائے گا، کیوں کہتے ہیں بعد میں یہ جو ہے وہ ہوم لیس ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، کہتے ہیں، لیکن وہاں کہتے ہیں جہاں دنیا کا مقصد ہو، اور وہاں کہنا اچھا نہیں سمجھتے کہ جہاں دنیا کا بظاہر کو نقصان نظر نہ آ رہا ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے اور حرف بحرف اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصحاب موجود تھے، لوگ موجود تھے، آپ نے فرمایا کیف بکم اذا فسد نساؤکم وفسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر۔ کیا ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری عورتیں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، اور تمہارے جوان جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے، اور تم انہیں امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہیں علی المنکر نہیں کرو گے۔ اب یہ بات بہت شوق والی تھی ان لوگوں کے لیے، انہوں نے کہا فقیل لہ ویکون ذالک یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے ایسا کہ ہماری عورتیں بگڑ جائیں اور مرد بگڑ جائیں، برباد ہو جائیں اور ہم کچھ نہ کہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم شر من ذالک، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف،
اس سے زیادہ برا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے۔ مثال کے طور پر بچہ رکھنا چاہ رہا ہے داڑھی، تو کہا جائے گا میں نہیں رکھی، تم کیوں رکھ رہے ہو، ایج زیادہ لگے گی۔ لڑکی پردہ کرنا چاہے تو ماں کہے گی پاگل ہو گئی اور رشتے نہیں آئیں گے، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں نہیں کر رہی پردہ، تم پردہ کرو گی۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے برا ہوگا تم لوگ برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے۔ وقیل یا رسول اللہ یکون ذالک، آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم شر من ذالک کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف، کیا کرو گے اس وقت کہ جب اچھائی کو تم برا سمجھو گے اور برائی کو تم اچھا سمجھو گے۔ اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ کہ جب امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے، نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں بھی اچھی چیزیں رہتی ہیں، یاد رکھیں وہ رہتی ہیں کس کی وجہ سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اچھی رہتی ہیں، چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو۔ انڈیا میں بھی بہت ساری چیزوں سے جب تک بزرگان روکتے تھے تو وہاں کے محلوں کے حالات اچھے تھے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں اگر تھوڑا سا گھر سے دور چلے جاتے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا بہت دور ہو گئے گھر سے، مثال کے طور پر 2-3 گلی 4 گلی ادھر ادھر ہو گئے تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی اڑوسی پڑوسی ٹوک کے واپس بھیج دیتا تھا۔ خوف کیا ہوتا تھا؟ کہ ہمارا کوئی مل جائے گا، کون، رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کا انٹرفیئر، نہ، پڑوسیوں کا انٹرفیئر غلط ہوتا ہے، لیکن پڑوسیوں کا ٹوکنا یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہیں نا، وہ اللہ کا خوف اگر لوگوں کے دل سے نکل چکا ہے، کم سے کم لوگوں کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ نا، لوگ اگر عمل بالمعروف کر رہے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا اگر خوف ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، خوف اصل میں اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اگر امر بالمعروف ہو رہا ہے نہی عن المنکر ہو رہا ہے تو اچھا ہے۔ یہ جو پہلے سلسلہ تھا، اور یہاں پر بھی اسے اگر کیا جائے کہ بڑے پیار سے سمجھایا جائے کہ نہیں بیٹا اچھا نہیں ہے آپ پڑھیں، اگر ایک بات کو پتہ ہونے کے باوجود بھی 10 دفعہ جب مختلف لوگ 10 طریقوں سے بتاتے ہیں تو انسان کو اس کی اچھائی کا تدریجاً یقین ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات کو جب 10 دفعہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بری بات ہے تو پہلے مرحلے میں پتہ ہوتا ہے، دوسرے بار، تیسری بار، چوتھی بار اس کو برا سمجھنے میں اور زیادہ چیز کلیئر ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے جتنا جتنا لوگ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ بار بار کا تذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تذکر دیتے رہو، بار بار کہتے رہو۔ اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے واعظ و نصیحت۔ واعظ و نصیحت میں کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہے آپ کو کہ جھوٹ غلط ہے، 50 سال سے معلوم تھا میں جھوٹ غلط ہے، لیکن ایک آدمی نے آ کے ایسے واعظ کی، ایسے نصیحت کی کہ آج لگا کہ واقعاً جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ علم تھا تو ایک مرحلہ ہے علم دینا، اور ایک مرحلہ ہے اس علم کے لیے تیار کرنا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور بار بار کہنے کے ذریعے سے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ توقع نہ کریں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ ابھی ابھی ہو جائے، وہ تو کبھی کبھی انبیاء کے دور میں بھی سب کچھ نہیں ہوا۔ کیا انبیاء کے دور میں سارے مسلمان ہو گئے؟ مثلا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا سارے انسان مسلمان ہو گئے تھے؟ ارے جو قریب بیٹھتے تھے وہ نہیں ہوئے تھے مسلمان، ان میں نفاق تھا بعض میں۔ تو کیا انبیاء یہ سوچ لیتے کہ نتیجہ تو نکلا ہی نہیں؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جائے، جبکہ ہمارا کام دنیا کو بدلنا نہیں ہے، ہمارا کام ایک اچھی بات پتہ ہے بتا دیں، نتیجہ نکلا نکلا، نہیں نکلا نہیں نکلا، آج نہیں نکلا 10 سال کے بعد نکلے گا۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان میں چینج آیا ہے 10 سال پرانی والی بات کے ذریعے سے۔
بعض خواتین کو ہم نے سنا وہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری فلانی رشتہ دار نے ہم سے کہا تم سیدانی ہو اور اس طرح سے بے پردہ ہو، تو جوانی میں انہیں خیال نہیں آیا، 5 سال 10 سال کے بعد خیال آیا کہ بات صحیح تھی ان کی، کچھ کو فوراً خیال آ جاتا ہے۔ لیکن جس نے یہ نصیحت کی، جس نے یہ امر بالمعروف کیا، تو کیا 10 سال بعد اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب اپنی ڈیوٹی کا فوراً مل گیا، 10 سال کے بعد مزید ملے گا۔ اگر اس کا جملہ اللہ کے لیے تھا تو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایک اور روایت کے جو آخر زمانے ہی کے بارے میں ہے، وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ النَّاسِ وَخَيْرَ بَيْتٍ مَنْ يُسَاعِدُ النِّسَاءَ عَلَى فِسْقِهِنَّ۔ اب اس روایت کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَرَأَيْتَ، تم دیکھو گے، اکثر الناس، اکثر لوگ ایسے ہیں، وَخَيْرَ بَيْتٍ، اب خیر بیتن کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا گھر یہ ہے، مثلا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ کون مانے جائیں گے اچھے لوگ؟ کون مانے جائیں گے بڑے لوگ؟ کون سا مانا جائے گا اچھا گھرانہ؟ خیر بیتن کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا گھرانہ، مثلا یہ اچھی فیملی ہے، یہ مثلا ماڈرن فیملی ہے۔ کون مانے جائیں گے؟ من یساعد النساء علی فسقہن، کہ جو اپنی عورتوں کے فاسق ہونے میں مددگار ہوں، جو اپنی عورتوں کے بگڑنے میں مددگار ہوں گے، جو اپنی عورتوں کے گناہوں میں مددگار ہوں گے، ان کے لیے کہا جائے گا وہ بڑی اچھی فیملی ہے، ماڈرن فیملی ہے، یہ لوگ جو ہیں آرتھوڈاکس ہیں، یہ لوگ جو ہیں ایسے ہی ہیں لوگ، وہ بڑی ماڈرن فیملی ہے۔ یعنی ماڈرن کا اندازہ لگایا جائے گا عورتوں کی بے دینی سے، عورتوں کے ڈاکٹر ہونے سے نہیں لگایا جائے گا کہ یہ کہا جائے بڑی اچھی فیملی ہے، لڑکیاں سب ان کے ماسٹرز ہیں، نہ، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اچھی فیملی ہے، ان کے سب پڑھے لکھے ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، سب نمازی ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، ان کے سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، کبھی نہیں لڑتے، یہ اچھی فیملی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں کرتے۔ عموماً اگر آپ دیکھیں عموماً کی بات ہو رہی ہے، ایک آپ کی بات نہیں ہو رہی، عموماً کی بات ہو رہی ہے کہ کسی گھر میں خوبصورت عورتیں سج بن کے اچھی طرح سے نکلتی ہوں جاتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ ویل مینرڈ ہیں، یہ اچھی فیملی ہے۔ حتیٰ دکاندار، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان وغیرہ میں آپ کو تعجب ہوگا، وہ خواتین کہ جو پردے میں ہوں ان کو اچھا ڈیل نہیں کرتے، وہ خواتین کہ جو بہت بے پردہ ہوں اور بہت زیادہ اوور ہوں ان کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ جا کے محسوس کیجئے گا، ان کو نہیں اچھا ڈیل کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو پردے میں آئی ہے مثلا ایسی ہوگی، غریب غریب ہوگی، بیکار فیملی ہے کوئی، یہ جو بے پردہ ہے یہ کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق خیرہ بیتن، یہ کسی اچھے گھر کی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو آخر زمانے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب ایک عام طور پر شیطان یہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے تو فکر کی کیا بات ہے، یہ سب کچھ تو ہونا ہے، فکر کی کیا بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جو بعض قاتلین امام حسین نے، خصوصاً عمر سعد نے سوچا تھا کہ میں نے کوشش تو کر لی، اب تو حسین کو قتل ہونا ہی ہے، میں اب کیوں جو ہے خامہ خواہی میں تہران کی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس کا بھی جو آخری اپنے آپ کو اس نے تسلی دی تھی، اب تو وہ ہونا ہی ہے، میں نہ کروں کوئی اور کر دے گا۔ تو یہ تصور کہ آخر زمانے میں تو یہ ہونا ہی ہے تو پھر ہم کیا کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ آخر زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا۔ علائم ظہور میں سے ایک مثال کے طور پر اوریانیت زیادہ ہوگی، خواتین کپڑے پہنیں گی اس میں جسم جھلکے گا، مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے، حلیے بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسے حلیے بنائیں گی، یا یہ کہ معاذ اللہ مرد مرد سے شادی کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں گی، جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اتنا کھلے عام گناہ ہو جائیں گے کہ کھلے عام روڈوں پر گناہ ہوں گے اور کوئی کسی کو ٹوکے گا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا ہو جائے گا، یہ غلط نظریہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر عورت ایسی ہو جائے گی، نہ، یہ یاد رکھیں آخر زمانے پہ کفر اور فسق بھی عروج پہ ہوگا اور ایمان بھی عروج پہ ہوگا۔
اسی معاشرے میں جہاں پر کثرت سے گناہ ہو رہے ہوں گے اسی معاشرے میں بہترین مرد اور عورت بھی ہوں گے کہ جن کا درجہ صرف اللہ ہی جانتا ہوگا، کہ جن کے بارے میں روایت ہم نے بیان کی تھی کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعجب الناس، عجیب ترین لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ حجتوں کو دیکھا، لیکن وہ ایمان لائیں کس کے ذریعے سے؟ سفیدی پر سیاہی کے ذریعے سے، یعنی لکھے ہوئے کے ذریعے سے۔ اور وہ افراد آخر زمانے میں بھی ہوں گے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی وہ کیا آتی ہے کہ جی امام کے اصحاب کتنے ہوں گے، یا بلکہ دوسرا کتنے مومنین ہوں گے، اس کا 313۔ اصل نہیں، غلط ہے بات بالکل۔ 313 مومنین نہیں ہوں گے، یاد رکھیں 313 اصحاب خاص ہوں گے، وہ امام کے خاص کمانڈر ہیں، وہ امام کے خاص ہیں، اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں مومنین ہوں گے انشاءاللہ، کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی میں کہیں فٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کمانڈر نہ بن سکیں، اگر ان کی فوج میں نہ ہو سکیں، واقعاً کچھ نہ کر سکیں، اللہ میں ہدایت پہ رکھے، ان کی گاڑیوں کے پنچر ہی لگا دیں، ان کے جانوروں کے گوبر ہی اٹھا دیں اور اس پہ راضی رہیں، تو وہ بہت بڑی معراج ہوگی، بس مخالف نہ ہو۔ تو 313 مومنین نہیں ہوں گے۔ جب ڈسکشن ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے جب 313 ہی ہوں گے تب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو اول جہنم میں جانا ہے، آخر جہنم میں جانا ہے۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ 313 مومنین نہیں ہوں گے، 313 اصحاب خاص ہیں، مقرب ترین ہیں۔ مقرب ترین جو اصحاب ہیں وہ امام کے، وہ 313 ہوں گے۔ انہی میں حضرت عیسیٰ ہوں گے، انہی میں حضرت خضر ہوں گے، انہی میں حضرات اصحاب کہف ہوں گے، انہی میں جناب حضرت یوشع بن نون ہوں گے۔ وہ خاص لوگ ہیں، کچھ اس دور کے ہوں گے اور کچھ زندہ کیے جائیں گے، وہ بہت اوپر کی چیز ہیں۔ اور انہی اصحاب میں یا تو 313 میں، یا یہ کہ اصحاب میں 50 کے قریب عورتیں بھی ہوں گی، اور انہی خواتین میں سے خاتون ہوں گی کون؟ مومن آل فرعون کی زوجہ، کہ جو فرعون کا ایک کزن تھا، ان کی بیوی، کہ جن کا نام تھا سائنہ۔ ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور ان کا عام طور پہ روایتوں میں کہا جاتا ہے سائنہ ماشطہ۔ ماشطہ کے معنی ہوتے ہیں، ہمارے اردو میں مشاطہ کہہ دیتے ہیں۔ مشاطہ کے معنی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شادیاں کرانے والی، نہ، مشاطہ اصل میں ہے ماشطہ۔ ماشطہ کے معنی ہے بیوٹیشن۔ بیوٹیشن، آرائش کرنے والی، اور عورتوں کی آرائش کرنے والیوں کا کام جائز ہے بالکل، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر گناہ کے لیے ہو تیار کرانا، دھوکے کے لیے ہو تیار کرانا تو غلط ہے۔ دھوکے سے کیا مراد؟ کسی ایک لڑکی کے کوئی نقص ہے چہرے میں، اس کو شادی کے لیے چھپا رہی ہیں، سجنے کے لیے چھپا رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے چھپا رہی ہیں اور شادی ہو جائے گی تو وہاں پر اس کو شریعت کہتی ہے نہ، دھوکہ دے کے شادی نہیں۔ تو فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھیں جناب سائنہ ماشطہ، تو ان کے ہاتھ سے کنگا گرا تو انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ بابا کا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، عالمین کے رب کا نام لیا ہے، تمہارے باپ کا بھی خدا ہے۔ اس کو ایک دم سے جلال آ گیا، اندر کام ویسے ہی خراب ہو رہا تھا، اسے پتہ چل رہا تھا کچھ۔ اب جو ہے کہا گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنا، اور اس کو کہا جاتا ہے تقیہ۔ یہ جو ہمارے پیچھے ایک ڈبہ لے کے لوگ ڈھول لے کے گھومتے ہیں، تقیہ 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 تقیہ، یہ تقیہ منافقت ہے نہیں۔ تقیہ اور منافقت بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے۔ ہاں، چھپانے میں مشترک ہیں لیکن دونوں بالکل اگینسٹ ہیں ایک دوسرے کے، 180 ڈگری کا فرق ہے، 100% اگینسٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ وجہ کیا ہے؟ منافقت وہ ہوتی ہے
کہ کفر کو چھپا کے ایمان ظاہر کر رہے ہیں، یہ منافقت ہے۔ کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کر رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ منافقت ہے۔ اسلام سے کیا مراد؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک۔ تقیہ کیا ہے؟ جان بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایمان کو چھپا رہے ہیں، کفر ظاہر کر رہے ہیں۔ زمین تا آسمان فرق ہے۔ یہاں دین کی حفاظت کے لیے، وہاں دین کی مخالفت کے لیے، یہاں پر کفر چھپا کے دین ظاہر کیا جا رہا ہے، یہاں پر ایمان چھپا کر کفر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تقیہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا، تقیہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے کیا، تقیہ وہ ہے کہ جناب ہارون نے کیا، تقیہ وہ ہے جو مومن آل فرعون نے کیا، تقیہ وہ ہے جو جناب سائنہ ماشطہ نے کیا، تقیہ وہ ہے جو اصحاب کہف نے کیا۔ یہ تقیہ ہے۔ اگر آپ تقیہ کو منافقت سمجھ رہے ہیں تو معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو اور باقی انبیاء کو اور اصحاب کہف کو، ان سب کو آپ کو معاذ اللہ یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو جناب سائنہ نے کہا کہ ہاں میں نہیں مانتی۔ اب یہاں پر فرعون نے بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں مانتی، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے آگ روشن کروائی اور ان کے 7-8 بچے تھے، ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کیا کہ انکار کرو اللہ کا کہ میں نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ آخری بچہ، جب آخری بچہ تھا گود میں جو دودھ پیتا بچہ تھا، اسے آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو جناب سائنہ کا دل ہلکا سا ہل گیا۔ اب جو ان کا دل ہلا تو بچہ بولا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور ان کو نصیحت کی۔ اب یہ بچہ بول نہیں سکتا تھا، بالکل چھوٹا سا تھا۔ اب یہ سمجھ گئیں کہ ہاں اللہ کی مرضی مشیت یہی ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور جناب حضرت سائنہ ماشطہ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو جلا دیا گیا، اور ان کی جو راکھ تھی اس کو مصر میں مختلف جگہ پھینک دیا گیا تھا۔ شب معراج جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے ہیں تو وہاں پر انہوں نے خوشبو محسوس کی جناب سائنہ ماشطہ اور ان کے بچوں کی۔ وجہ کیا تھی کہ اس علاقے میں ان کی راکھ تھی، تو وہ جناب سائنہ ماشطہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوں گی۔ تو ابھی کے بعض بچے بھی اصحاب میں ہو سکتے ہیں، بچیاں بھی اصحاب میں ہو سکتی ہیں، دوسرے بھی آئیں گے، بالکل نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ یہ والے دور کے بھی ہوں گے، سابقہ دور کے بھی ہوں گے، لیکن یہ 313 اصحاب خاص ہوں گے۔ ان میں سے 50، کیونکہ بعض جگہ محسوس ہوتا ہے منہم سے مراد یعنی 313 میں سے، اور پھر منہم سے مراد ہو سکتی ہے یعنی اصحاب میں سے۔ اصحاب خاص 50 خواتین ہوں گی، 313 یہ ہوں گے، یا یہ کہ اصحاب خاص ان 313 میں سے 50 خواتین ہوں گی۔ لیکن ہر صورت میں جو ذہن میں آتا ہے کہ عورتوں کا کوئی بھی جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ عورتیں دین کی اس وقت بھی محافظ تھیں، اشرف الانبیاء کی اس وقت بھی خدمت کی، اور دین کی بقا کا سبب بنائے خاتون کمال یعنی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کا۔ دین کا پرچم جناب سیدہ نے بھی بلند کیا اپنے خطبوں کے ذریعے سے، وہ بھی خاتون تھیں۔ دین کا پرچم جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ بنت حسین نے بھی کیا خطبوں کی صورت میں، وہ بھی خواتین تھیں۔ بعد میں بھی ائمہ علیہم السلام کی ازواج اور امہات نے دین کی خدمت کی، وہ بھی خواتین تھیں۔ اور آج بھی خواتین اہم ترین خدمت یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اور ممکن ہے، ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے نہ انہیں کوئی جانتا ہوگا، نہ ان کے نام کو کوئی جانتا ہوگا، لیکن ان کے بچے جب دین کے خدمت گزار بنیں گے تو روز محشر سب انہیں جانیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اتنی نیک ہوں کہ یہ بھی زندہ کی جائیں اور اصحاب امام زمان علیہ السلام میں شامل ہوں۔ یہ سارا پردہ کب کھلے گا؟ کہ جب ظہور حجت ابن الحسن العسکری المہدی ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ آج کی رات حضرت قاسم علیہ السلام کی تبرکات سے اور مصائب سے منسوب ہے، اور ایک ہمیشہ ایشو اٹھتا ہے، اور وہ ایشو اٹھتا ہے حضرت قاسم کی شادی کا۔ تو جناب حضرت قاسم کی شادی والا جو موضوع ہے یہ ایک تاریخی موضوع ہے، کہ عقیدتی موضوع نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بعض مومن کہہ لیں ہمارا عقیدہ ہے نا، تاریخ الگ موضوع ہے۔ یہاں پہ کہا جائے تاریخ میں ہماری رائے یہ ہے،
تو رائے کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوئی. اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، معذرت دنیا میں تشریف لائے کب؟ تاریخ میں اختلاف ہے، 17 یا 12 دونوں تاریخیں ہیں. شیعوں کے نزدیک 17 زیادہ اتھینٹک ہے لیکن 12 بھی ہے. سنیوں کے نزدیک 12 زیادہ مشہور ہے لیکن ان کے یہاں بھی 17 ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، شہادت کے بارے میں کتنی تاریخیں ہیں؟ 2 مشہور ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، جو اقوال ہیں وہ تقریباً شیعہ سنی کے اقوال ملائے جائیں تو ہمارے یہاں 2 زیادہ مشہور قول ہیں، 13 اور 3، 75 اور 95 دن. اور ان 2 میں سے جو ہے 95 دن یعنی 3 جمادی الثانی زیادہ مشہور ہے. لیکن شیعہ سنی اقوال اگر جناب سیدہ کے بارے میں ملائے جائیں تقریباً 15 قول ہیں. وہ 15 دفعہ شہید نہیں ہوئی، شہید 1 دفعہ ہوئی ہیں، 15 قول ہیں. آپ کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے عقیدہ خراب کر دیا ہے نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب مومنین کو ایک بات پہلی دفعہ پتہ چلتی ہے تو وہ ان کے لیے نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہوتے کہ جہاں جناب سیدہ کی شہادت منائی جاتی 3 کو، یا ابھی بھی حساب رکھ لیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ 3 کو بھی مناتے ہیں، 13 کو بھی مناتے ہیں. آپ گئے فرض کریں فارس میں کسی جگہ یا مڈل ایسٹ میں کسی ایک جگہ، فرض کی بات ہے، وہاں پر مومنین روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، علم نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں، گریہ کرتے ہیں 3 کو یا فرض کریں 13 کو. اور آپ نے وہاں جا کے مجلس رکھ لی، وہ 3 کو کرتے تھے، آپ نے 13 کو بھی رکھ لی، یا وہ 13 کو کرتے تھے، آپ نے 3 کو بھی رکھ لی. تو وہ سب کے سب کہیں گے نئی شیعت آ رہی ہے. آپ کہیں گے نہیں بابا یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، ہمارے یہاں تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے 13 کو بھی ہوتی ہے، 3 کو بھی، تاریخ کا موضوع ہے، بہتر یہ ہے 3 کو بھی کر لو، 13 کو بھی کر لو. لیکن وہ لوگ گھبرا جائیں گے، کہیں گے کیا؟ وہ سوچیں گے کہ ان کا نظریہ ٹوٹ گیا، بالکل کوئی نئی بات ہو گئی، بالکل کیونکہ نئی بات کچھ نہیں ہے. اب آپ سے سوال کیا جائے، اب ہم تاریخی کی مثال دیں، تھوڑا سا ہلکا سا شوق لگا کے، اور پھر اس کے بعد آپ کی توجہ دلائیں، کہیں گے نہیں ذہن میں تو ہمارے بھی یہی تھا. شہدائے کربلا کتنے 72. ذریعہ امام حسین پہ کتنے نام ہیں؟ کتنے ہیں وہاں پر؟ 200 سے اوپر. تو آپ کہیں گے یہ تو کیا ہوا ہے، تو یعنی آپ پکے شیعہ ہیں کہ وہ پکے شیعہ ہیں؟ اب آپ کہیں گے 72 والی روایت غلط ہے. نہیں، وہ بھی صحیح ہے. تو شہداء کتنے تھے؟ ہم کہیں گے وہ تو 200 کے آس پاس تھے مثلا. تو آپ کہیں گے 72 نہیں تھے، ہم کہیں گے 72 بھی تھے. تو صحیح قول کیا ہے؟ 72 بھی اور وہ بھی ہے، واقعاً دونوں صحیح ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو 72 والی بات ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بات تو بڑی عقلی سی ہے. 72 جو ہیں وہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کی فوج تھی. 32 سوار، 40 پیدل، کتنے ہو گئے؟ 72. ان 72 میں حضرت حر تھے؟ صبح کھڑے تھے فوج میں، صبح تھے حضرت حر. کتنے ہو گئے؟ ان کے بھائی تھے، ان کا بیٹا تھا، حضرت علی اصغر تھے. اب آ جائیں جو عاشور سے پہلے کے شہداء تھے جو ہم نے پہلے بیان کیا، وہ تھے کھڑے ہوئے، حضرت مسلم، حضرت ہانی، شہید بصرہ حضرت سلیمان بن ابی رزین، جناب قیس بن مصاہر سیداوی، جناب عبداللہ بن یختر تھے ان میں کھڑے تھے؟ نو، تو پہلے شہید ہو گئے تھے. جو بعد والے تھے، تو یہ ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے 72 کی فوج یعنی صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ 72 تھے. یہ ایک مشہور قول ہے شیعہ سنی دونوں کے درمیان. لیکن اس دوران کچھ لوگ اور بھی آئے تھے، ایک ایک دو کر کے. وجہ یہ تھی کہ یزید کی جو فوج تھی، اول تو بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ امام حسین سے جنگ ہوگی.
لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ اس وقت ہم مخالفت کریں تو ہم پیس دیے جائیں گے. وہ کھڑے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا کیا کریں گے ہم, جنگ نہیں ہوئی تو واپس چلے جائیں گے, پرابلم ہی نہیں ہوگا, جنگ ہوئی تو کیا ہوگا, ادھر آ جائیں گے. لہذا بعض جگہ ہے کہ آخر وقت تک کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جو نہر کے دوسری جانب تھے کہ آئیں, نہیں آ پائے. نہیں آ پائے وہ لوگ. تو اب کتنا عدد تھا, تقریباً یہ 200 کے آس پاس شہید ہوتے 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 اتنے ہو گئے. تو کیا یہ کوئی نئی بات ہو گئی؟ نئی بات نہیں ہوئی. یعنی خود آپ کے ذہن میں بھی تھا کہ 72 کی فوج تھی, اس میں حضرت علی اصغر نہیں تھے, حضرت حور نہیں تھے, حتیٰ اس فوج میں ممکن ہے حضرت قاسم بھی نہ ہوں, یہ فوج کی صورت میں نہیں تھے, یہ بالکل آخری شہداء کے درمیان تھے, بچے تھے. وہ جو اسرے عاشور بچے مارے گئے وہ بھی فوج میں نہیں تھے, وہ جو بچیاں ماری گئیں جن کا کل ذکر کیا وہ بھی فوج میں نہیں تھی. تو اب اگر اس طریقے سے بتایا جائے کہ 72 کی فوج تھی اور اس طرح سے آگے پیچھے سلسلہ ہوتا رہا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اگر میں بتا کے چلا جاتا یہ سب کچھ آپ کو غلط ہے, جو آپ نے بتایا 72 نہیں تھے اتنے تھے, ایک دم سے تہلکہ مچ جاتا. تو بعض دفعہ بعض روایات ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ وہ خاص سچویشن کو بیان کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ ان دونوں روایات کو کلیئر کر کے جمع کر کے آپ کو بتائے کہ جب اس اینگل سے دیکھا تھا تو یہ لگ رہا تھا, اس اینگل سے دیکھا تھا تو یہ لگ رہا تھا. صبح عاشور جب آپ نے دیکھا کہ گھوڑوں پہ کتنے سوار ہیں اور تلوار لے کے کتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی ایک صف بنی ہوئی ہے, یہ 72 تھے. لیکن دفن ہوتے ہوتے اور بچوں کے شہید ہوتے ہوتے اور بعض افراد کے آتے آتے, جیسے کہ جناب حفحاف بن محند راسبی جو ہے بس کہاں سے پہنچے, بصرہ سے پہنچے, شہادت امام حسین کے بعد یہ فوج میں تھے نہیں تھے. شہدائے کربلا میں تھے. تو فوج میں نہیں تھے الگ موضوع ہے, شہدائے کربلا میں ہونا الگ موضوع ہے. یہ قول بھی صحیح ہے, وہ قول بھی صحیح ہے. بس اگر آپ کہیں کہ 72 کی فوج تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شہداء تھے ہی 72, اس کے اوپر ایک بھی نہیں تھا, تو پھر آپ کو حضرت علی اصغر کا بھی انکار کرنا پڑ جائے گا. تو اصل موضوع یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کو تاریخ کی طرح لے کے چلا جائے اور پرابلم نہ بنایا جائے, کیونکہ بعض دفعہ بعض افراد موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں سولو کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے میں نئی بات لایا ہوں اور آپ کو تنگ کر کے جا رہا ہوں. تو حضرت قاسم کی شادی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, دونوں طرح کی روایات ہیں. اب جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ فرض کریں نہیں ہوئی, تو اب یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کیا یہ توہین ہے؟ کوئی توہین نہیں ہے, شادی کی نسبت ہے. اب وہ یا یہ حضرت قاسم تھے یا مثلا وہ حضرت قاسم تھے, حضرت زینب کے وہ بھی ایک طرح سے دولہا تھے لیکن اس دن نہیں ہوئی تھی شادی ان کی, یا یہ کہ وصیت تھی, یہ بھی ممکن ہے, یا یہ کہ جو رسم ایک آرزو کی صورت میں ہے. یہ ہم نے سابقہ عشرے میں بھی بیان کیا تھا کہ بعض دفعہ بعض چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک چیز کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ ہوا تھا. مثال کے طور پر عراق میں جو شہداء باز آتے تھے جوان, ان کی گاڑی کو بالکل ویسے سجایا جاتا ہے دولہا کی شادی گاڑی, کس کی؟ کوارے شہید کی. اب یہاں پہ ہم بحث میں لگ جائیں جو گاڑی سجی ہے دولہا کی ہوتی ہے, یہ تو شادی شدہ نہیں تھا. کہا جائے گا یہ اس کے حزن و ملال کو زیادہ کرنے کے لیے کہ اس کی عمر جو تھی دفن ہونے کی نہیں تھی, اس کی عمر جو ہے دولہا بننے کی تھی. ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ جب کوئی جوان لڑکا مرتا ہے تو اس کی قبر پہ سہرا ڈالا جاتا ہے, یہ سہرا اور دولہا کا سہرا ایک ہوتا ہے نا, یعنی یہ ایک حزن و ملال کو کرنے کی کہ اس کی عمر ابھی چھوٹا تھا, مرنے کی نہیں تھی, اس کی عمر جو ہے وہ دولہا بننے کی تھی. تو جناب قاسم کی جو یہ شادی والی روایت صحیح ہو یا نہ ہو, یہ قول ہو یا وہ قول ہو, اب اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ان کی مہندی اور یہ اس قسم کی چیزیں جائز ہیں؟ قطعاً جائز ہیں. مراجع سے سوال ہوا کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کر سکتے ہیں, اس نیت سے کہ یہ ایک ماں کی تمنا تھی, اس نیت سے کہ یہ ایک جوان کے لیے رسم کے طور پہ کیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پہ بعض کہتے ہیں یہ جو مہندی کی رسم ہے انڈیا کی ہے. نا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, انڈیا کی نہیں ہے, یہ ساری رسم ایران عراق سے یہاں آئی ہیں, نہ کہ انڈیا سے وہاں گئی ہیں.
بعد میں جو بھی بیٹھنا چاہے آپ میں سے جو بھی جا کے سرچ کرے، گوگل فارسی لکھے، گوگل فارسی آپ لکھیں گے تو وہاں پہ لکھیں ہنا، البتہ وہاں اعراب نہیں آتے، ہم لوگ کہتے ہیں ہنا، وہ لوگ کہتے ہیں ہنا یا ہنا، ہے نون الف، ہنا، اور لکھ دیں قاسم یا لکھ دیں عروسی قاسم، آپ کو ساری فوٹو آ جائیں گی، سب وہ ایران عراق کی ہیں۔ مہندی وہاں پر ہوتی ہے، پھل کے تھال وہاں پر ہوتے ہیں، چراغاں وہاں پر ہوتا ہے، موم بتیاں وہاں لے کے چلتے ہیں، مہندی وہاں پر بٹتی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمارے یہاں آئی ہیں، اور اس کا کوئی تعلق ہندوازم سے نہیں ہے۔ اب اگر ہو بھی تو کیا ہے؟ تو یاد رکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی دین کی چیزیں، اور ان کو اگر ایڈاپٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ ہم کافر لگنے لگیں، وہ غلط ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی علاقے کی چیزیں۔ یاد رکھیں ہندو رسم الگ چیز ہے، انڈیا کی رسم الگ چیز ہے، جس کو ہمارے یہاں ملا دیتے ہیں لوگ۔ سرخ جوڑا انڈیا کا ہے، سرخ جوڑا ہندوازم کا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ہندوؤں کا رنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اورنج اور گیرو، ہاں وہ ان کا وہ والا کلر ہو سکتا ہے، لیکن سرخ جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں پر وائٹ استعمال کرے تو کہے گا عیسائی ہو گئے، نا کلچر ہے۔ تو یاد رکھیں کلچر کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس حد تک جب تک کہ انسان دین سے نہ نکل جائے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے گلے میں کراس ڈالنے لگیں، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم امامے کی جگہ پگڑی باندھیں وہ کہ جس کے بعد لوگ سمجھیں کہ ہم سکھ ہیں، صحیح ہے، وہ بھی ایک دین ہے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا وہ۔ ہم اورنج کلر یا گیروے کلر کا جو ہے وہ ایک لنگ اور اوپر سے وہ ڈال کے آ جائیں، سب کیا سمجھیں گے کہ بدھسٹ آ گیا، برما کا، نیپال کا۔ کہا جائے گا ایسا حلیہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا حلیہ بنائیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں۔ اس حد تک کسی بھی دین کو، کلچر کو ایڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی چیز سے کوئی ہمیں نہیں سمجھتا اور کلیئر سی بات ہے کہ یہ ایک وہاں کا کلچر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بس مہندی کے بارے میں یہ جو ہر سال ایک پرابلم اٹھایا جاتا ہے، یہ قطعاً بے اساس پرابلم ہے۔ ایران میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ بعض کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں ایران عراق میں نہیں ہوتی، نہیں وہاں بھی ہوتی ہے، وہاں اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں اتنی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کربلا میں آپ جائیں تو وہاں پر خیام امام حسین میں ایک بڑا سجا ہوا حصہ ہے کہ نہیں ہے، کہ جسے کہتے ہیں حجلہ جناب قاسم، وہ کربلا میں ہے کہ لکھنؤ میں ہے؟ کربلا میں۔ وہ انڈین پاکستانی نے بنایا نا، عراقیوں نے بنایا۔ وہ فقط ایک سمبل کے طور پر ہے کہ یہ ایک جوان تھا، اور اس جوان کی مظلومانہ شہادت تھی، اور جب کسی کا جوان مرتا ہے تو عموماً آپ دیکھیں کہ فوراً لوگ آج بھی دنیا میں کہتے ہیں کہ اچھا اس کی بیچاری کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو ایک حزن و ملال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ عزاداری امام حسین میں ہر وہ چیز کہ جو مظلومیت کو اجاگر کرے اور مظلومیت کو ظاہر کرے اور مظلومیت کے پھیلنے کا سبب ہو، وہ بالکل جائز ہے اور اچھی ہے، جب تک کہ وہ حرام نہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ زلجنہ ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ سب جائز ہے، نہ کہ فقط جائز ہے، اچھی ہے۔ بعض دفعہ بعض ہمارے شیعہ اپنے آپ ماڈرن سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایک سمبل کے طور پر ہیں، کہ جس کی بڑی اچھی مثال ہم دیں، فلسطین میں ایک صاحب جو معذور تھے، وہاں کے لیڈروں میں سے، ان کا نام شاید آپ کے ذہن میں ہو، شیخ احمد یاسین، کہ جن کو اٹیک کر کے مارا تھا۔ ہر سال ان کے یوم شہادت پر جو جلوس نکالا جاتا ہے اس میں ایسے ایسے ویل چیئریں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، خالی ویل چیئر رکھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ ویل چیئر کا قرآن میں ذکر ہے کسی کی موت پہ ویل چیئر اٹھائیں؟ آیا ویل چیئر کا روایتوں میں ذکر ہے؟ ویل چیئر جو ہے وہ اصحاب نے اٹھائی، سنی یہی بات کرتے ہیں نا، اصحاب نے، تو ویل چیئر کوئی تابعین نے اٹھائی، بس یہ ویل چیئر حرام ہو گئی۔
کوئی بھی آپ کو وہابی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس ویل چیئر کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک معذور تھا کہ جس کا جسم جو ہے پورا پیرالائز تھا، اور وہ اسلام کی بات کرتا تھا، اس کو جو ہے ان لوگوں نے ظالمانہ طریقے سے مار دیا۔ اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ویل چیئر اٹھاتے ہیں۔ حرام ہے یہ؟ نو۔ ہمیں فخر ہے کہ شہادت امام حسین کے مختلف حادثات اور واقعات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سمبلز کا اور چیزوں کا سہارا لیا، جن میں سے ایک فرض کریں جھولا ہے۔ اب یہ جھولا بڑا ہو چھوٹا ہو جس سائز کا بھی ہو، اس جھولے کو دیکھنے کے بعد ذہن میں کیا آتا ہے؟ لکڑی کا ہو، پیتل کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، یہ جھولا امام حسین کی ایک مظلومیت کی جانب جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام بہت زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے، بلکہ کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد تازہ رکھی جائے، اور اس تازہ رکھنے کی جو ایک اہم ترین زندہ مثال ہے وہ پورا کا پورا حج ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کل انشاءاللہ مختصر حج کے بارے میں توجہ دلائیں گے۔ البتہ یہ جو تمثیلات ہیں ان کا حج سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے نام لے کر ہیں، وہ روایتوں میں نام لے کر ہیں، لیکن اگر ان کو بھی کیا جائے اور اس سے کربلا کی یاد کو تازہ کیا جائے، قطعاً ثواب کا سبب ہے اور قطعاً امام حسین کی تحریک کو آگے بڑھانے کا سبب ہے۔ تو یہ والا موضوع کبھی بھی ڈسکس نہ کیا جائے۔ مراجع کے اس کے بارے میں کثرت سے فتاویٰ ہیں کہ اگر شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، حزن و ملال کے طور پر، اور ان کی جوانی کو اور ان کی ماں کی حسرت کو بیان کرنے کے لیے مہندی وغیرہ اٹھائی جائے تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ثواب کا سبب ہے۔ جناب قاسم کی شہادت اور ان کے بھائیوں کی شہادت، اور بھائیوں میں سے ایک بھائی جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت کی جانب توجہ دلائی۔ آج صرف جناب قاسم کی مظلومیت اور جناب قاسم کی فضیلت بیان ہو۔ ایک فرد کے جن کا نام تھا حمید ابن مسلم، کہ جو بعد میں بالآخر بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے جس طرح سے جناب حر ابن یزید رہائی نے جناب سیدہ کے احترام کے ذریعے سے ایک مقام حاصل کیا، تو حمید ابن مسلم بھی گو کہ یزیدی فوج میں تھے، لیکن بعض جگہ انہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا، جن میں سے ایک دفاع تھا جب شمر نے خیمے لوٹنے کا حکم دیا تو حمید ابن مسلم نے اختلاف کیا کہ کیا ہے یہ عورتوں سے تم مقابلہ کر رہے ہو، اور مخالفت کی۔ اور حمید ابن مسلم سے نقل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک چاند نکلا، اور اس چاند کے بارے میں انہوں نے بیان کیا آدھا چاند، اور آدھے چاند سے مراد یہ تھی کہ امامے کا جو یہ حصہ ہوتا ہے تحت الحنک کہتے ہیں، امام حسین نے سوار کرنے کے بعد ان کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا، اور آدھا چہرہ چھپانے کی جو ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ 13 سال کے بچے کا قد تو پورا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ ان کی کمسنی نظر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کے مقابلے میں بہت زیادہ جری ہو جائیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین کے پاس جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ اب بعض مقاتل میں مختلف چیزیں بیان ہوئیں، یہاں تک کہ جناب قاسم کی والدہ نے آ کے سفارش کی، اور ان کے اور بھائی بھی رن کے لیے تیار ہوئے، لیکن وہ جناب قاسم سے بڑے تھے اور شہداء کے تقریباً ہم عمر تھے، تو ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا، لیکن جناب قاسم کیونکہ کم سن تھے، اور جو ان کا جملہ تھا وہ تمام مقتل میں آج بھی جانا جاتا ہے کہ جب شب عاشور جناب قاسم سے امام حسین نے پوچھا، جب روز عاشور امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا، جب انہوں نے اجازت مانگی کیف عندک الموت، کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے، تو جناب قاسم کا جو کمال تھا اور فضیلت تھی اس کم سنی میں، تو انہوں نے فرمایا احلی من الاصل، کہ موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہ شہادت کو بھی سمجھتے تھے، وہ امام کو بھی جانتے تھے، اور اپنے والد کی امامت کو بھی جانتے تھے، اور موجودہ امام کو بھی پہچانتے تھے، اور اس امام کے لیے مرنے کی لذت کو بھی جانتے تھے۔
تھے وہ 13 سال کے، لیکن وہ امام وقت پہ سے قربان ہونے کی لذت کو جانتے تھے۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو آج تک شہدائے کربلا کے درمیان جگا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ان کی کم سنی اور ایک یہ ان کی معرفت، کیونکہ امام حسن کے فرزند تو اور بھی تھے، لیکن ایک یہ ان کی کم سنی، لیکن اس معرفت کے ساتھ یہ ان کا جملہ سبب بنا شاید کہ تاریخ کربلا میں ایک جگمگاتی ہوئی شخصیت جو نظر آتی ہے وہ جناب حضرت قاسم کی نظر آتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ جناب حضرت قاسم امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اپنے بابا کے بعد امام حسین ہی سے بہت زیادہ مانوس تھے، اور امام حسین بھی جناب قاسم سے بہت زیادہ عشق کرتے تھے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن حسن سے اور باقی بچوں سے بھی کرتے تھے، لیکن جناب قاسم بہت زیادہ منفرد تھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم نے اجازت مانگی، جب امام نے اجازت نہ دی، لیکن بالآخر اصرار کے بعد اور ان کی والدہ کے اصرار کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب قاسم کو امام حسین نے اجازت دے دی، اور اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اور ایسا تیار کیا کہ ان کے آدھے چہرے کو چھپا دیا کہ حمید بن مسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک آدھا چاند نکلا، اور میں آج تک نہ بھولوں گا کہ اس کے جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ جناب حمید بن مسلم اتنے غور سے دیکھ رہے تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے اتنے غور سے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ میں آج تک نہ بھولوں گا کہ اس کے جوتے کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ایک شقی نے کہا کہ اگر میں اس پر حملہ نہ کروں تو تمام عرب کا گناہ مجھ پہ ہو، تو یہاں پر جناب حمید بن مسلم نے اس سے بھی کہا کہ چھوڑ دو اس جوان کو اس کے حال پر، اتنے لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو، تم کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم نے اپنے دادا کی یاد کو تازہ کر دیا، ہر جانب سے حملے ہوتے رہے، لیکن جناب قاسم جواب دیتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ کہیں سے تلوار کا وار ہوا، کہیں سے نیزے کا وار ہوا، کہیں سے تیر چلنے لگے۔ اب یہ حیدر کرار کا پوتا تنہا رن میں ہے، ہر جانب سے گھیر لیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم پہ حملے ہوئے، رن میں ایک ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا امہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرح سے آگے بڑھے کہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جس طرح سے عقاب حملہ کرتا ہے اپنے شکار پر، امام حسین بڑی شدت سے آگے بڑھے۔ اب جو حملہ کرتے ہوئے چلے تو جناب قاسم زمین پہ گر چکے تھے، اب جو امام نے وار کیا قاتل پہ، اور جس طرح سے فوجیں ادھر سے ادھر ہوئیں تو جناب قاسم کا جسم اتھر پامال ہو گیا۔ اب جب امام جناب قاسم کے پاس آئے تو عجب جملہ کہا، عجب جملہ کہا کہ اے قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو اسے بلائے تو وہ آ نہ سکے، اور آئے تو تیری کچھ مدد نہ کر سکے۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم، امام حسن کا یہ لال دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یا جناب زینب، ایک وہ وقت تھا کہ جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے تو روایتوں میں نقل ہوا کہ جب جناب زینب اور جناب ام کلثوم آنے والی تھی تو امام حسین انتہائی نہیں پلاغر ہو چکے تھے، لیکن ان کا ہم و غم یہ تھا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑوں پہ زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ یا امام حسن، آپ نے تو اپنے جگر کے ٹکڑوں پہ زینب کی نگاہ نہ پڑنے دی، لیکن آج کربلا کے میدان میں آپ کے جگر کا ٹکڑا قاسم ابن حسن کہ جس کا لاشا پامال ہو گیا، ایک وقت آیا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے سینے پہ سینہ رکھ دیا، جناب قاسم کو گلے لگایا، جنازہ پامال ہو چکا تھا۔ اب روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین کا سینہ اور جناب قاسم کا سینہ ملا ہوا تھا، اور پیچھے کی قدم امام حسین خیمے کی جانب بڑھنے لگے، اور جناب قاسم کا جسم اطہر زمین پہ خط کھینچنے لگا۔ ایک وقت آیا کہ خیمے کے قریب آئے، بس مصائب ختم ہو گئے۔ ایک تصور کریں کہ زینب کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا یہ جسم کہ جو پامال ہو چکا ہے، ماتم حسین۔